السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ گریڈ 5 کے اسلامیات لیسن نمبر 5 آخرت کی زندگی پڑھیں گے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں آخرت کی زندگی سے کیا مراد ہے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ چلیں اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، یعنی اچھے کام کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان تمام اعمال کا حساب لے گا، یعنی کہ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر دیا ہے جسے روز حشر کہتے ہیں، یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن۔ یہ دن کب آئے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دن ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی کہ جب قیامت کا دن ہو جائے گا، آئے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ نیچے کرنے والی اور اوپر کرنے والی ہوگی، یعنی کہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے آسمان، زمین یہ زلزلے کی وجہ سے جو ہے درہم برہم ہو جائیں گے، یعنی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو پہاڑ ہیں وہ بالکل ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، یعنی انتہائی ریزہ ریزہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکے۔ سور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھونکے۔ یہ ایک ایسا عجیب باجا نما آلہ ہوگا جسے پھونکنے سے بڑی خوفناک آواز نکلے گی۔ اس آواز کی دہشت سے دنیا کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ سورج زمین کے اتنے قریب آ جائے گا کہ ہر چیز پگھل جائے گی، یعنی کہ اس جو سورج ہے وہ اتنے زمین کے قریب ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ پگھل جائے گی۔ پہاڑ دھکنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات اس کے ہو جائیں گے روئی کی طرح، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح پھر وہ آسمان کی طرف اڑنا شروع ہو جائیں گے، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، یعنی ایک سور پھونکنے پر، ایک پھونکنے پر جو ہے سارے لوگ بھی مر جائیں گے، دنیا بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور جب دوسری سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ جس کی آواز سن کر تمام انسان، حیوان اور سارے جاندار دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پھر دنیا کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے جسے میدان حشر کہتے ہیں، یعنی حساب کتاب کا میدان، یعنی قیامت کا جو میدان ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے اعمال کو بہت بڑے ترازو میں تولا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا وزن میں بھاری ہوگا، یعنی نیکیوں کا جو پلڑا، جو ترازو کا جو ایک حصہ ہے، اگر وہ نیکیوں والا بھاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر جنت میں داخل کر دے گا۔ جن لوگوں کے اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی ان کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر انہیں دوزخ میں داخل کر دے گا۔ یعنی کہ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت کے دن ہم سے جب حساب کتاب لیا جائے گا تو ہمیں اپنے اعمال کا جو ہے وہ اجر اور سزا دی جائے گی، یعنی کہ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں اجر میں جنت ملے گی، اور اگر خراب ہوں گے تو ہمیں دوزخ ملے گی۔ یہ الگ الگ قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کریں گے۔ جنت میں جانے والوں کے چہرے پر خوشی ہوگی اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ دوزخ میں ڈالے جانے والوں کے چہروں پر شدید خوف ہوگا، اور جنت کے لوگوں کی خوشی دیکھ کر وہ دل میں پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے بھی اچھے کام کیے ہوتے۔
جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، پھل اتنے مزیدار ہوں گے کہ دنیا کا لذیذ ترین پھل بھی اس جیسا مزیدار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ پھل اتنے لذیذ اور مزیدار ہوں گے کہ اس جیسا پھل ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں جتنی لوگوں کو بڑے بڑے خوبصورت محل ملیں گے کہ جن کی دیواریں سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنی ہوں گی، اور جو دل میں کسی چیز کی خواہش کرے گا تو اس کی خواہش فوراً طور پر پوری ہو جائے گی۔ ادھر دوزخ اتنی ہی خوفناک جگہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوزخ کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر پھینکا جائے تو 70 سال بعد وہ دوزخ کی تہہ میں پہنچے گا۔ یعنی بچوں اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جنت کتنی خوفناک جگہ ہے۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوزخ سے بچ سکیں۔ دوزخ کتنی خوفناک جگہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوزخ سے بچیں۔ یعنی کہ اتنا وہ گہرا ہوگا کہ 70 سال بعد جو ہے وہ اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ وہاں پر دوزخیوں کو سخت ترین عذاب ملے گا۔ انہیں کھانے کے لیے کانٹے اور پتھر، پینے کے لیے خون اور کھولتا ہوا پانی ملے گا جو گلے سے اترتے ہی ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ تکلیف سے چلائیں گے، انہیں آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں بند کیا جائے گا۔ ستونوں یعنی کہ جہاں پلرز ہوتے ہیں، اور آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی ان کو مارا جائے گا۔ انہیں ملنے والی ہر سزا اتنی بھیانک ہوگی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہر انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر وہ بات ذہن میں رکھ کر اچھے اعمال کرے گا تو وہ جنت کا حقدار ہوگا، لیکن جس نے آخرت کو بھلا کر برے کام جاری رکھے اسے قبر میں بھی عذاب ملے گا اور روز حشر بھی اسے سخت ترین سزا سنائی جائے گی۔ یعنی کہ انسان جو ہے جب دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ اپنے اعمال پہ رہے گا کہ اگر اعمال اچھے ہوئے تو ان کو اجر ملے گا، نہیں ہوئے تو ان کو سزا دی جائے گی۔